خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا. میں خالص شہد لیتا تھا, خالص شہد تھا, وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے رکھے. اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فریج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں, لوگ نہیں خریدتے تھے, نقلی ہے. اور جو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو پانی میں کین رکھ کے, پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے, لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں, وہ تنا تن مارکیٹ میں بکتا ہے, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوپڑی میں ڈال دیا کہ شہد جمتا نہیں ہے. اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بھائی خالص شہد تو بعض دفعہ چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے. تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں آپ کو. کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں. شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق, اس کو اب جمتا نہیں ہے. پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں, دے دنا دن لوگ خریدتے ہیں, کہتے ہیں 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے جمع نہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہے, خالص. پلوسا شہد جو ہے نا, پلوسا, جس کا بہت بزنس ہوتا ہے, یہ رکھے رکھے جم جاتا ہے, گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. اگر جم رہا ہے اس کا مطلب 100% خالص ہے, لیکن آج کل نہیں جم رہا کیونکہ خالص نہیں ہے. اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے, جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں, بولو, خرید رہے ہیں. میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکہ دیا جائے, کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے. بات چل پڑی ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں, میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے, 23 سال. تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, میں فارموں میں بھی گیا ہوں, جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں, ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے. شہد میں ایک اور بات ہے, جو دیسی خالص شہد ہوگا نا, اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا, کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی, سردی, خزاں, بہار, کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس خالص ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں, اس کے جو ایک خاص, اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک ایسا ٹیسٹ رہے گا اس کا, پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج نہیں ہوگا. مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیک ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے, اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ, لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں, تعریف بھی نہیں ہوگی, لوگ اس کو 2 نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر 1 نمبری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں, لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا, لوگ بولیں گے 1 نمبر ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں ہیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہی ہے کہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے. کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی یوں, دھار نہیں ٹوٹے گی, فضول قسم کی باتیں, دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی. جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ بوروں میں نہیں ہے, یہ فضول چیزیں ہیں. وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے.